ابو سعد عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں، ایک بار میری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت سے ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت ببرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کرخ جا اور وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، اور اس سے کہنا کہ تم میری بیٹی کو تلاش کرو۔ ابو سعد بیان کرتے ہیں، چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے دائرے کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ دائرے کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، خطبے وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جناب، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ جن بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جب کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔